حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ حج کا ایک اپنا ایمان افروز اور تاریخی پس منظر ہے جس کو نگاہ میں رکھے بغیر حج کی عظمت و حکمت اور اس کے اصل مقصد کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کفر و شرک کے طاقتور ماحول میں گھرے ہوئے ایک بندہ مومن نے توحید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی ظالم طاقتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایمان و تقوی، خلوص، عشق و محبت، جانثاری اور فداکاری، ایثار و قربانی، بے آمیز اطاعت اور کامل سپردگی کے بے مثال جذبات اعمال سے اسلام کی مکمل تاریخ اور توحید اخلاص کا ایسا مرکز تعمیر کیا کہ رہتی انسانیت کو اس سے توحید کا پیغام ملتا رہے۔ اسی تاریخ کو تازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کو گرمانے کے لیے ہر سال دور دراز سے توحید کے پروانے اسی مرکز پر جمع ہو کر وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ دو کپڑوں میں ملبوس کبھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں، کبھی قربان گاہ میں جانوروں کے گلوں پر چھری پھیر کر اپنے خدا سے عہد محبت استوار کرتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ایک ہی صدا حرم کی پوری فضا میں گونجتی ہے: اے اللہ، تیرے دربار میں تیرے غلام حاضر ہیں، تعریف و حمد تیرا ہی حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے، تیرے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ دراصل انہی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پر خود کو خدا کے حوالے کرنے ہی کا نام حج ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اعمال اور عبادات کرتا ہے۔ چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اسی لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ حج جو ہے وہ ایک جامع اور مکمل عبادت ہے۔